ہم فیصل ٹاؤن کو پشاور بخیر اگلے کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم پشاور میں موجود ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بہت بڑا کراؤڈ الحمدللہ اس ٹائم پشاور کا یہاں پہ فیصل ٹاؤن کے ایکسپو میں آیا ہے، اور ملک بھر سے آیا ہے الحمدللہ، اور اسپیشلی کے پی کے سے آیا ہے، پشاور کے گرد و نواح سے آیا ہے، بنو سے آیا ہے، مردان سے، ایبٹ آباد سے، ہری پور تک بھی الحمدللہ لوگ یہاں پر آج اس ایکسپو میں شامل ہوئے ہیں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فیصل ٹاؤن کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ فیصل ٹاؤن ایک خوبصورت برانڈ ہے اور ایک اچھا برانڈ ہے، اور ملک بھر میں جہاں بھی جو بھی پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں الحمدللہ ڈیلیور کیے ہیں، اچھی ڈیلیورنس ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے، سی ڈی ایس سیکٹر سے بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو دوست اب آپ جتنے بھی ہیں فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، یہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ جی کرنل وقار صاحب، ماشاءاللہ مجھے بڑی اچھی گیدرنگ لگی اور بہت بڑی کراؤڈ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ فنکشن کامیاب ہوگا اور آپ پشاور میں آتے جاتے رہیں گے اور مزید بھی ایونٹ ارینج کریں گے، اور مزید آپ فیصل ٹاؤن کے حوالے سے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ ایک فیصل ٹاؤن کا آپ پاکستان میں نہیں گلوبلی الحمدللہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب کا بہت اچھا کام ہے، اور وہ صرف پاکستان کی اکانومی میں نہیں بلکہ پوری ماشاءاللہ جدوجہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ وہ ہماری اس نسل کو بھی سنوار رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب کا بہت بڑا ویژن ہے، جو اس صرف اکانومی کو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہم جیسے ینگسٹر ہیں ان کو بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام پہ لگایا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہیں چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں ایم ایس ایم مارکیٹنگ شاہد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس فورم پہ بات کر سکوں۔ تو آج جو ہمارا ایونٹ ہونے جا رہا ہے بیسیکلی پشاور میں، یہ صرف پشاور کا ایونٹ ہی نہیں ہے، فیصل ٹاؤن ہوسٹ کر رہا ہے آل اوور کے پی کی، خیبر پختونخوا سے گیسٹ آ رہے ہیں، پارا چنا سے، ڈی خان سے، بنو سے، سواس سے، ایبٹ آباد سے، آل اوور جتنا بھی کے پی کے ایریا ہے، اگر کوئی مس آؤٹ بھی کروں گا تو وہ بھی ادھر آئے ہیں۔ تو ادھر زیادہ تر جو انوائٹ ہم نے کیا ہے، ریئلٹرس کو کیا ہے، انویسٹرس کو کیا ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر کو کیا ہے، مین اسٹریم میڈیا کو کیا ہے۔ تو ادھر ہم بیسیکلی آئے ہیں کیونکہ تھوڑا سا گیپ تھا ہمارے اور کسٹمر کے درمیان اور پشاور کی ریئلٹرس کو، اس گیپ کو کور کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پہلا ایونٹ ہے ماشاءاللہ جو آؤٹ سائڈ دی راولپنڈی اور سراؤنڈنگ میں، جس میں اپنے چیئرمین عبدالمجید صاحب خود آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ پشاور ہے، پشاور کے ساتھ ان کا بڑا پرانا رشتہ ہے 3 دہائیوں کا، تو انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا اور اپنے پختون بھائیوں سے بات چیت کروں گا۔ تھینک یو۔ پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی پہلے پشاور سٹی سے تھے، ابھی تو اسلام آباد میں۔ اچھا، یہ سارا پاکستان ایک ہے، لیکن جہاں امن نہیں ہوگا وہاں پہ ترقی نہیں ہوگا۔ یہ فیصل ہلز ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ یہ ایک سٹی نہیں ہے، یہ ایک شہر بن رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا پشاور کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ اسلام آباد میں، فیصل ہلز میں انویسٹمنٹ کرے۔ یہ این او سی اپروڈ ہے۔ دوسرا چودھری عبدالمجید صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ ان کا کیسا ویژن ہے، ان کا کام کیسا آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ، اور ان دوستوں کو کیا پیغام دیں گے کہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب کیسا کام کرنے والا شخص ہے؟ ماشاءاللہ چودھری مجید کے ساتھ تو میرا قریبی رشتے دوستی ہے، یعنی ٹھیک ہے، جب بھی اس نے پروجیکٹ کیا ہے اس کا پروجیکٹ فیل نہیں ہوا، آپ کو خود بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، ایک پروجیکٹ بھی فیل نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم چودھری کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ آج کے اس ایکسپو کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ شاید بھی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج پشاور میں سیمینار ہونے جا رہا ہے، تو شاید غفار صاحب ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور صرف اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں، شاید بھی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے انویسٹر کلائنٹ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے، اپنی ایسوسیشن کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو اور اچھی سوچ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن کے جہاں پہ بھی کوئی فنکشن ہو یا فیصل ٹاؤن کی مارکیٹنگ کے لیے کوئی کوشش کی جا سکتی ہے تو آپ ضرور کرتے ہیں۔ شاید بھی جیسے آپ نے بات کی، آج کے جو فیصل ٹاؤن کا سیمینار ہونے جا رہے ہیں، الحمدللہ پشاور کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے شاید بھی، کیونکہ فیصل ٹاؤن کا جو فیصل ہلز پروجیکٹ ہے خصوصاً وہ پشاور، صوابی، نوشیرہ، چارسدہ، مردان، جتنا بھی ہمارا کے پی کے کا خیبر پختونخوا کا ریجن ہے، یہ اگر اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلا پروجیکٹ ان کو وہاں پہ نظر آئے گا، فیصل ہل جو نظر آتا ہے۔ اسی کے حوالے سے یہ آج سیمینار ہونے جا رہا ہے، تو آپ کے چینل کے توسط سے آپ
آپ کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا اور خصوصاً جو آپ کے فیصل ٹاؤن یا فیصل ہلز کے ممبرز پشاور کے رہنے والے ہیں, ثوابی چارسدہ کے رہنے والے, ان کے شہری, کہ وہ شاید بھی سے ضرور رابطہ کریں فیصل ہلز کے, ایک بار ان کے ساتھ ایک بار وزٹ کریں, پہلے وزٹ کریں, یہ میں دعویٰ کرنے لگا, پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. پشاور میں ماشاءاللہ فیصل ٹاؤن آ چکا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب کیسا کام کرنے والے ہیں, اور آپ آج کے جو دوست ہیں جو یہاں پہ دوست القاب آپ آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے کہ فیصل ٹاؤن برانڈ کیسا برانڈ ہے؟ میں تو یہی کہوں گا تقریباً جو اورسیز ہے اور پنڈی اسلام آباد اسپیشلی کے پی کے کافی سارے لوگ ہیں جس کا تعلق مردان سے ہوگا, پشاور سے ہوگا, وزیرستان سے ہوگا, ٹانگ دی خان سے ہوگا, جنہوں نے آلریڈی فیصل چودھری عبدالمجید کی جو پروجیکٹ ہے جس میں فیصل ٹاؤن فیز 1 ہے, فیصل ٹاؤن فیز 2 بھی ہے اور فیصل ہلز بھی ہے, اور اس کے علاوہ مختلف پروجیکٹ ہے. میری جو ایکسپرٹی ہے اسلام آباد پنڈی وائز, تو چودھری مجید جو پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں جیسا اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, میں اذا کمپیئر کروں گا ڈی ایچ اے کے ساتھ اور بیریا کے ساتھ اور سی ڈی اے کے کچھ پروجیکٹ کے ساتھ, تو میں بولتا ہوں چودھری کی جو پروجیکٹ ہے اس سے کم نہیں بلکہ ڈبل ہوں گے. چخپل چکم انویسٹمنٹ ہی آتے فیصل ٹاؤن فیصل ہلز کے یا فیصل ٹاؤن فیز 1 کے یا پف 2 کے چکم دے چودھری مجید کی پروجیکٹ کی کنا دیر خ پروجیکٹ کی دیر خ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی چاہے کہ ہر فیسلٹی اشتا کنا آگے کے خپل انویسٹمنٹ ہو کو وہ چودھری تمردار ریکویسٹ ہو کہ جو فیوچر کی یہ 10 پروجیکٹ دلتا پکے کلکے کے ہم جوڑ کا چاہے نہ دیکھ کے پیش کے خلق کو تب فائدہ ہو رسی. مننا اور شکریہ. تمام کے چیک کرتے لوگوں کے لوگوں جو ویلکم کہتا ہوں اور اور ورکر کے فیسلٹی مہمانی ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی سرکاری مصروفیات میں سے ٹیگ کارپوریٹ نے ہمیشہ بخشا بخشا اور آپ لوگوں کے لیے ٹیگ کیا ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک بڑے مہمانی اور ایک بڑے شخصیت ہے. یہ خوشی ہے وہ اس طرح کے سماج اور بڑے اسی طرح اب میں کے بارے میں بات کرتا ہوں. پہلی دفعہ میں کلینک میں آیا ہوں پشاور میں, ورنہ میں فیصلہ اپنی برانڈ کے بڑا کام کیا اس کے لیے تو اس لیے میں نے پہلے چیزوں کا لانچ کرنا چاہتا ہوں. ورکر صاحب بھی کرتے ہیں, آج اختر صاحب کرتے ہیں, نہیں رسول صاحب بھی کرتے ہیں. جو ان کے تربیتی کے یا پشاور کے وہ لوگ جو ہم کو امیر لوگوں کو آج بلایا, پیسے والوں کو بلایا, تاجروں کو بلایا, لیکن جو ڈیزرو کرتے ہیں غریب لوگ, کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہے, کسی نے چھوٹے موٹے پیسوں سے بزنس کرنا ہے, تو میں سب سے پہلے آج ہیلتھ تصدق کے آیا ہوں 1 کروڑ روپئے کا میں اعلان کرتا ہوں کہ جس کو گورنر صاحب یا وہ بندے لسٹ بنا کے دیں گے, ہم اسی وقت اس کی تقسیم میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے, 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جو مجھے لسٹ ہے 1 کروڑ روپیہ ہے اسی جگہ دوسرا فیصل ٹاؤن کی
कोई प्रोटेक्ट अगर ये नहीं कहता उसका आईडी कार्ड होगा वो खरीदेगा अगले 30 डेज में, तो जो हम आपको पता डिस्काउंट देते हैं, अगर वो फुल पेमेंट करेगा तो उसको जो हमारा 20% डिस्काउंट है 10% की उसको हम आज़ादी देंगे, और अगर इंस्टॉलमेंट करेगा तो उस पर भी 10% आपको डिस्काउंट। कभी ऐसा नहीं किया लोग आपकी खेती है और इनकी मोहब्बत की वजह से ये बैठा। तीसरा लाभ आपने कहा कि पीरियड में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी 2 शर्तें रखें। हम सबसे पहले रिलेशन होते हैं, हम काम की क्वांटिटी पे क्वालिटी के ऊपर यकीन रखते हैं, अच्छे काम के ऊपर यकीन रखते हैं। अगर हमें पीरियड में अच्छी लोकेशन, आबादी के करीब और एक साइटेबल लैंड ऑफ जंक मिला तो इंशाल्लाह मैं ऐलान करता हूं कि अगले साल हम उसका बुनियाद के लिए में उस पर महफूज रखेंगे और हिस्ट्री तब्दील करके आपको दिखाएंगे कि फैसल काम जो है वो किस तरह करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम लाइव जाएंगे। मैं कुशावर को बहुत फैसल जो कुशावर है कैपिटल में अमूमन पैसा ज्यादा उठाता है। आप ये भी जैसा कुशावर देखें, आप हयाताबाद आप इन्वेस्ट करनी है वो देखें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी प्राइवेट सोसाइटी का प्लाट 16 करोड़ का है या हयाताबाद में 500 गज का प्लाट 16 करोड़ का है, उसके करीब भी नहीं है। मैं कहता हूँ 3 गुना भी नहीं है, 16 करोड़ का 3 गुना 5.5 करोड़ का होता है। ये है मेरा पहला होता है। वो कहाँ से एक हमने की अपने समझ का, हम पहले नंबर में क्या देखते हैं लोकेशन देखते हैं, दूसरे नंबर में क्या देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट आबादी के कितना करीब है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो क्या उसको आबादी तक, उसको 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना है। तीसरा है कि उसका जो डेवलप करने वाला ब्रांड है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसके पास वो टेक्निकल स्किल है, क्या उस तरह के प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं, क्या उनके पास फंड और रिसोर्सेज है। फंड और रिसोर्सेज का जिंदगी में क्या सवाल है। आप चाइना को देखते, चाइना को 20-25 साल में दुनिया से आगे चला, उनके पास पैसा और लगाया, दुनिया को पीछे गई तो लोगों ने वो पैसा नहीं लगाया, पैसा नहीं लगाया। अभी आप सब ने कहा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 साल के लिए स्टेट का कितना लोग कहते हैं कम हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं खुद इसमें इंडस्ट्री में ये मैग्रा फैक्ट है, हकीकत ऐसे हुआ है। लेकिन फैसल गांव ने क्या किया, फैसल गांव ने सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं 3 सालों में लगाया। हमने किया ना मैंने, किस वजह से मैंने किया कि एक रियल ब्रांड था, उसको पता है कि हमने हमारी रोटी हमारा कारोबार इसी ब्रांड के साथ है, तो हमने अपने कैश को इस तरह मेंटेन करना है कि अगर प्रॉपर्टी नेगेटिव कैश काफी हमारे पास कैश हो, बराबर कैश काफी कैश हो, अगर प्रॉपर्टी और ऊपर जाए तब भी आपके पास कैश हो। तो ये है ब्रांड स्ट्रक्चर।